اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب، مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. مجھے آپ نے 7 نصیحتیں فرمائی، 7 باتوں کا حکم دیا. اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے یاد رکھتے تھے، اور نہ صرف یاد رکھتے تھے بلکہ عمل بھی کرتے تھے، اور کیسے بیان کرتے تھے، محبت سے بیان کرتے تھے. بیان کرتے وقت کہتے تھے مجھے میرے حبیب نے یہ کہا، مجھے میرے محبوب نے یہ حکم دیا، مجھے میرے خلیل نے یہ حکم دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی تعلق ظاہر کیا کرتے تھے. تو 7 باتوں کا حکم دیا. ان 7 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحب المساکین، کہ میں مساکین سے محبت کروں، والدنو منہم، اور میں مساکین کے قریب رہوں، ان سے محبت کرتا رہوں. یہ جو عنوان تھا کہ مجھے حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، ان کی خبر گیری کرتا رہوں، اس موضوع پر گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. پھر گزشتہ جمعے میں موت کا موضوع بیان کیا تھا کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے. آج کی نشست میں اسی حدیث کا تسلسل ہے کہ جس میں دوسری نصیحت آج مجھے بیان کرنی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مساکین کے ساتھ محبت کروں اور ان کو اپنے قریب رکھوں اور ان کی خبرگیری کرتا رہوں. دوسری بات در حقیقت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی ہے وہ ایک بیماری کا علاج ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانی معالج تھے، روحانی طبیب تھے. روحانی طور پر انسان کے دل میں جو بیماریاں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بیماریوں کی اصلاح فرماتے تھے، اور جس بیماری کے پیدا ہونے کا جہاں سے خدشہ ہوتا اس بیماری کی روک تھام کے لیے اسباب بتاتے تھے. جیسے کوئی دنیا میں حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، پھر ساتھ وہ دوا بھی بتاتا ہے. پھر ایک تیسری خطرناک اور مہلک بیماری جو آپ کے اندر آ سکتی ہے اس بیماری کے بچنے کے اسباب اور تدابیر بتاتا ہے. تو یہ اس کی مہارت ہے کہ جو موجودہ بیماری ہے اس کا بھی علاج کر رہا ہے، اور آئندہ جس بیماری کے پیدا ہونے کا احتمال اور خیال ہے اس بیماری کو دفع کرنے کی بھی تدابیر اور اصول بتا رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں اسی طرح سے کیا کہ جو بیماری موجود ہے اس کا آپ نے علاج بھی بتایا، اور اس بیماری کے مزید انسان کے اندر پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی طرف بھی آپ نے متوجہ فرمایا. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے بہترین نباز تھے. جیسے کوئی نبض دیکھ کر
تمام چیزوں کو پہچان لیتا ہے، ایسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی ایک ایک بیماری سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگاہ تھے۔ جو بیماریاں قیامت تک پیدا ہو سکتی تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کے علاج بتا دی۔ تو وہ بیماری کیا ہے کہ جو انسان میں آج پائی جاتی ہے؟ وہ بیماری ہے انسان کے اندر صبر کا نہ ہونا اور شکر کا نہ ہونا۔ آدمی صبر نہ کرے اور آدمی شکر نہ کرے، یعنی بے صبرہ ہو جائے اور ناشکرہ ہو جائے۔ بے صبری اور ناشکری یہ انسان کی بیماری ہے، اور اس کے مقابلے میں شکر اور صبر یہ انسان کی اعلیٰ خصلت ہے۔ اور جتنا صبر زندگی میں بڑھے گا اتنا ایمان ترقی کرے گا، اور جتنا شکر زندگی میں پیدا ہوگا اتنا ایمان ترقی کرے گا، اور جتنا انسان کے اندر بے صبری جس قدر پیدا ہوگی ایمان تنزل کی طرف آئے گا، ناشکری پیدا ہوگی ایمان کمزوری کی طرف آئے گا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر اور شکر کیسے پیدا ہو اس کے لیے آپ نے عمل بتلایا، اور ناشکری اور بے صبری آدمی سے کیسے دور ہو جائے آپ نے اس کے لیے عمل بتلایا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ اس لیے کہ جب میں ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس کو مال مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے، جس کو اقتدار مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے، جس کو دنیا میں عزت مجھ سے زیادہ دی گئی ہے، جس کے پاس ساز و سامان مجھ سے زیادہ ہے، جس کی آسائش، زیبائش، آرائش، نمائش کے اسباب مجھ سے زیادہ ہیں، اور جو اعلیٰ قسم کی زندگی گزار رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے، میں ہمیشہ اسی کو دیکھتا رہوں تو لازمی نتیجہ یہ آئے گا کہ میرے اندر ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ اس کو تو اتنا ملا ہوا ہے، میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، اس کو تو اتنی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں اور میرا حال یہ ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں۔ اور جب اپنے سے خستہ حال کو ہم دیکھیں گے، کمزور حال کو دیکھیں گے، جو مال میں ہم سے کم ہے، دنیا کی چیزوں میں ہم سے کم ہے، آپ ایک پکے گھر میں رہتے ہیں، وہ ایک خیمے میں رہتا ہے، آپ ایک اچھی جگہ پر رہتے ہیں، وہ ایک بیابانے میں رہتا ہے، آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ کچی آبادی میں رہتا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا، اور اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان ناشکرہ بنے گا۔ یہ تو نہیں کہ آدمی صبر کرے اور آدمی کہے کہ اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اس کو تو نے جو کچھ دیا تو نے ٹھیک دیا، نہیں ہم تو اللہ پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو کیوں ملا ہے، اس کو یہ اقتدار اور اس کو عزت کیوں ملی ہے، یہ اس کا حال تھوڑا ہی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، ہم نے یہاں پر تقسیم کا معاملہ ایسا کیا ہے کہ بعض کو زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے، تاکہ دنیا کا نظام چل سکے۔ اگر سب کو اعلیٰ قسم کا مال مل رہا ہوتا تو غریبوں والے کام، کھدائی والے کام کون کرتا، مکان کون بناتا، جوتے آپ کے کون بناتا، روٹیاں کون بناتا؟ یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ کائنات کے اندر، تاکہ کائنات
چلتی رہے، نظام چلتا رہے، بعض کو مال دیا، بعض کو مال نہیں دیا، بعض کے پاس مال ہے محنت نہیں کر سکتا، بعض محنت کر سکتے ہیں مال نہیں ہے، کہ وہ مال والا آدمی اس محنت کرنے والے کے ساتھ جڑ جائے اور نظام دنیا کا چلتا رہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے پروردگار کی رحمت وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب، مجھے میرے پیارے، مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں۔ اب یہی مفہوم دو اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے تاکہ بات بالکل مکمل ہو جائے اور یہ ایک اصول اور ضابطہ زندگی کا آپ کو پتہ چل جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ضابطہ بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فیہ خصلتان من کان فیہ، دو خوبیاں جس آدمی کے اندر پائی جائیں، کتبہ اللہ شاکرن و صابرن، اللہ پاک اس کو شکر گزار اپنے پاس لکھتے ہیں اور صبر کرنے والا اپنے پاس اس کو لکھ دیتے ہیں۔ جس میں دو خصلتیں پائی جائیں اللہ پاک اس کو شاکر اور صابر یعنی شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ وہ دو خصلتیں اور دو خوبیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، فاقتدی بہ، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، اخلاق میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، عبادات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، اور اسی طرح سے جناب ایثار اور قربانی میں اور عطا میں اور دینے میں اور سخاوت میں، ان تمام کے تمام معاملات اور خوبیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتداء کرے، اس کی پیروی کرے، اس سے جلن نہ ہو، اس سے حسد نہ ہو، اس کے ساتھ کینہ نہ رکھے، اس کے ساتھ بغض نہ رکھے بلکہ اس کی اقتداء کرے۔ یہ خصلت ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خصلت پائی جائے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتداء کرے۔ آدمی کہے کہ جناب ماشاءاللہ اس کی نماز کتنی خوبصورت ہے، مجھے بھی ایسی پڑھنی چاہیے۔ آدمی سوچے میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ اشراق بھی پڑھتا ہے، یہ اشراق تک بیٹھا رہتا ہے۔ میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد کا بھی پابند ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ضمیر، ہمارے دل، ہمارا باطن، ہمارا اندر اتنا بگڑ گیا کہ جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دین میں دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو چھوڑو، مجھے پتہ ہے کتنا بزرگ ہے۔ کسی نے اگر ہمارے سامنے اس کی بندگی اور عبادت اور نیکی کا تذکرہ کر دیا تو ہم اس کو نیچے کرنے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور سامنے والے کے دل سے اس کی محبت کو نکالنے کے لیے زہریلا جملہ بولتے ہیں، چھوڑو چھوڑو مجھے پتا ہے کتنا پانی میں ہے وہ۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ پانی میں ہے، وہ تیل میں ہے، وہ کسی بھی مصیبت میں ہے۔ ایک آدمی اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس عقیدت رکھنے والے کا ذہن ہم نے کیوں خراب کیا؟ ایک آدمی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ اچھا گمان رکھتا ہے، ہم نے اس کے اچھے گمان کو برباد کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ آج ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہماری عادات و اطوار یہاں تک جا چکی ہیں۔ اب ہم دوسرے کی اچھائی کیوں برداشت کریں؟ ایک یہ ہے کہ میں محنت کر کے اس تک پہنچوں، یہاں کیا تعلیم ہے؟ فاقتدی بہ، کہ میں محنت کر کے اس تک پہنچوں۔ وہ جو دین سے، اخلاق میں، دین میں، سخاوت میں، عطا میں، سچائی میں، صدق میں، وفا میں مجھ سے آگے ہے، میں محنت کر کے اس تک پہنچوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لیکن نہیں، مجھے نفس آگے نہیں بڑھنے دے رہا، چونکہ اس کی عزت میرے مقابلے میں بڑھ رہی ہے تو مجھے اس کی عزت گھٹانی ہے۔
میں نے اپنا وتیرہ یہ بنا لیا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں ہیں, یہ تو شیطان کی سجائی ہوئی بات ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ خصلت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر, جیسے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھ کر کیا کرے, اقتدا کرے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر فَحَمِدَ اللَّهُ, اللہ کی حمد کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے تو مجھے پکے مکان میں رکھا ہے, وہ تو بیچارہ جھونپڑی میں رہتا ہے, وہ تو میرا دوست جھونپڑی میں رہتا ہے. اللہ تو نے تو مجھے پکے مکان میں رکھا ہے. اے اللہ تو نے تو مجھے ایک اچھی آبادی, اچھی سوسائٹی کے اندر اے اللہ مجھے گھر دیا ہے, وہ تو بیچارہ کچی آبادی میں رہتا ہے. اے اللہ تو نے تو مجھے ایک اچھی ساخت کا مالک بنایا ہے, یہ دنیا کی چیزیں تو اس کے پاس نہیں. فحمد اللہ, وہ اللہ کی حمد کرے کس پر, علی ما فضلہ اللہ علیہ, اللہ نے جو اس کو اس پر فضیلت دی ہے اس پر یہ اللہ کی حمد کرے. تو جس آدمی میں یہ دو خصلتیں پائی جائیں گی, کتبہ اللہ شاکرن و صابرن, اللہ پاک اس کو شکر گزار لکھیں گے اور اللہ پاک اس کو صبر کرنے والا لکھتے. پھر عرض کرتا ہوں, کیا ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر دو خصلتیں پائی جائیں, اللہ جل جلالہ اس کو شکر گزار اور صبر کرنے والا لکھ دیتے ہیں. کیا دو خصلتیں؟ نمبر ایک فرمایا کہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ, جو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرے. اوپر والے کو دیکھے, صرف دیکھے نہیں بلکہ دیکھ کر اقتدا کرے. وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کے دیکھے. اور فَحَمِدَ اللَّهُ, اللہ فَحَمِدَ اللَّهَ, اللہ کی حمد و ثنا کرے, عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو اس آدمی پر فضیلت دی ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے. جس میں یہ دو خصلتیں ہیں, اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دے گا, شکر گزار اور صبر کرنے والا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے, اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. بھائی یہ بہت بڑی خصلتیں ہیں, صبر اور شکر, صبر اور شکر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرا شکر ادا کیا کرو. اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. نعمتوں کے اندر اضافے کا سبب کیا بتایا ہے؟ شکر کرنا. شکر کرنے سے اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اور اس عذاب کی سختی کا پہلا مظہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک وہ نعمت دنیا میں چھین لیتا ہے ناشکری پر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی بھی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک خود حالت کو نہ بدلے. اللہ نے نعمت دے رکھی تھی, اس نعمت کی ناشکری کی, اپنی حالت کو بدلا ہے, اللہ پاک نے اس نعمت کو لے لیا. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور, قوم سبا کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ ان کو جو سزا ہم نے دی ہے, اور ان کے سرسبز و شاداب باغات سارے کے سارے بہہ کر رہ گئے اور سب کھنڈرات بن گئے اور وہاں جھاڑیاں اگائیں. کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ, اور ہر ناشکری کی سزا ایسی ہوا کرتی ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, اور جو ناشکری کرے گا تو میرے رب کا نقصان نہیں کرے گا. میرا رب تو کریم ہے, میرا رب کریم ہے. کیا معنی اللہ کریم ہے؟ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ, میرے رب کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, وہ کرم کرنے والا ہے. معنی یہ کہ وہ نعمت دے کر چھینتا نہیں ہے. بھائی وہ کریم ہے, وہ کریم کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ دے کر واپس لے لے. یہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے کسی کو چیز دے دی اور کل اس نے ہمارے ساتھ برا کر دیا تو ہم نے سارا کا سارا واپس, لوٹاؤ بھائی لوٹاؤ لوٹاؤ, میں نے یہ بھی دیا تھا, میں نے یہ بھی دیا تھا, میں نے یہ بھی دیا تھا, میں نے یہ بھی دیا تھا. یہ تو ہمارا مزاج ہے.
اللہ کریم ہے، اللہ پاک دے کر واپس نہیں لیتا، لیکن بندہ جب ناشکری کرتا ہے تب ناشکری کا لازمی نتیجہ اس نعمت کا چھن جانا ہے۔ زہر کھاتا ہے انسان تو زہر کا لازمی نتیجہ اپنا اثر دکھانا ہے، اسی طرح سے ناشکری کا لازمی نتیجہ نعمت کا چھن جانا ہے۔ اور تیسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مفہوم مکمل ہوگا۔ تیسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اذا نظر احدکم الی من ہوا، کہ جب کوئی آدمی ایسے شخص کو دیکھے من ہوا فضل علیہ فی المال والخلق، کہ آدمی ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو مال زیادہ دیا گیا ہو، فی المال، اس کو مال زیادہ دیا گیا ہو، اور اسی طرح سے اس کو خوبصورتی زیادہ دی گئی ہو، دنیا کی چیزیں اس کو زیادہ دی گئی ہوں، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْهُ، وہ اس آدمی کو بھی دیکھے جو اس سے نیچے درجے کا ہو۔ یہ باقاعدہ آپ نے حکم بھی دیا کہ ایسا کرا کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہم نے چونکہ اس معاشرے کے اندر جینا ہے اور اس معاشرے میں ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہمارا رابطہ روزانہ لوگوں کے ساتھ، سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مال و دولت میں، شکل و صورت میں، دنیا کی نعمتوں میں ہم سے زیادہ ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مال و دولت میں، دنیا کی چیزوں میں، شکل و صورت میں، نعمتوں میں ہم سے کم ہوں گے۔ تو کیا ہم کم لوگوں کو دیکھ کر حقیر جانیں؟ کیا ہم بڑے لوگوں کو دیکھ کر تمنائیں کرنے لگ جائیں کہ ہمیں بھی ایسا مال مل جائے؟ نہیں، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ ایک دن قارون اپنے بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلا اور اپنے سیر کے لیے نکلا، اور اس کے خشم اور خدم اور نوکر اور چاکر اور آگے پیچھے اس کا بڑا پروٹوکول سب نے دیکھا، تو کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ایسے مال مل جاتا جیسے قارون کو ملا ہوا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت کچھ دنیا کا سامان ملا ہوا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس نوکر بھی ہیں، اس کے پاس ملازم بھی ہیں، اس کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں بھی ہیں، بہترین محل بھی ہے، دنیا کی ہر لذت کا سامان اس کے پاس ہے۔ یوں کچھ لوگوں نے کہا قارون کی اس مرتبے کو دیکھ کر، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کچھ نیک لوگ تھے، ایماندار، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ وہ ایمانداروں نے کہا، کچھ علماء نے کہا، اہل علم نے کہا، ارے اللہ کے بندو، یہ قارون کو تم دیکھ کر تمنا کرتے ہو اور اس کو دیکھ کر تم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ ارے اللہ کے پاس جو تمہارے لیے نیک عمل کی وجہ سے محفوظ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلے دن کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا کہ ہم نے اس قارون کو اس کے سارے ساز و سامان سمیت زمین میں دسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، آج کوئی جماعت اس کی مددگار نہیں تھی اور آج نہ وہ خود انتقام لے سکتا تھا۔ اب وہ جنہوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اگلے دن اور کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، آج کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے ہمارے پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، آج اگر ہمارے پاس مال و دولت ایسا ہوتا جیسے قارون کے ساتھ ہے تو آج ہمارا بھی وہی حشر ہوتا، ہم بھی دنسائے جاتے۔ یہ واقعہ کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ کہ دنیا کے مال و متاع میں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھا کرو، اوپر والوں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں میں مت دیکھا کرو، مت یہ تمنا کیا کرو، غلط ہے یہ تمنا کرنا۔ اس کو اللہ نے دیا،
آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور آپ شکر اللہ کا ادا کرو، اے اللہ تو نے جو مجھے دیا ہے بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے، بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے۔ ارے جس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا مانگ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، کوئی شے مکان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، کوئی دنیا کی شے نہیں ہے میرے پاس، میرے اوپر اللہ کی کیا نعمت ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایسا کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں 10 دینار دے دیتا ہوں، اپنی آنکھیں نکال کے مجھے دے دو۔ نے کہا نہیں بھائی۔ اچھا 10 دینار دیتا ہوں، ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو۔ کہا نہیں بھائی۔ اچھا 10 دینار دیتا ہوں، پیر کاٹ کر مجھے دے دو۔ نہیں بھائی۔ کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر، سارے اعضاء کو گنوائے تو کہا تو کروڑوں کا مالک ہے اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب، مجھے میرے محبوب، مجھے میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی 7 باتوں کی، ان میں سے 2 باتیں میں بتا چکا۔ ایک یہ کہ مجھے نصیحت کی کہ میں غریبوں کے ساتھ محبت کروں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کروں، اور دوسرا مجھے نصیحت کی کہ میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں۔ اور پھر دوسری حدیث، جس شخص کے اندر 2 خوبیاں آ گئی ہیں اللہ اس کو شکر گزار اور اللہ اس کو صابر لکھ دیتا ہے۔ کون سی 2 خوبیاں؟ کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور فقتدا بھی اس کی اقتدا کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہوا ہوتا ہے اور اس پر زیادہ فضیلت دی ہوئی ہوتی ہے اس پر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اس کو شاکر، شکر گزار، اور اللہ اس کو صابر، صبر کرنے والا لکھتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تو حکم دیا کہ بھائی ہم ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اوپر والوں کو ہم نہ دیکھا کریں تاکہ ہمارے اندر ناشکری نہ پیدا ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔